बहुत प्यारी लग गई और इस रूप में ना मेरे दिल में उतर गई। मर गई दुआ हमारे लिए। लेकिन आप तो उसे लेने गए थे। मुझे इस बात का यकीन था कि मेरे घर वाले साथ क्यों नहीं लाए? वो फोन आया था ना। हाँ गया था देखने, आवारा औरतों के साथ है, पकड़ी गई। मेरे लिए ऐसी लड़की लेके आएंगे जिसमें बहुत हया होगी। तबीयत खराब नहीं थी, वो किसी के साथ निकल गई थी, भाग गई थी वो। या अल्लाह। दुआ सही, आप ठीक तो है? सही कैसे लोगों से हमारा पाला पड़ गया, किस्मत फूट गई है हम लोगों की। जो किसी मर्द की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगी, और वैसा ही हुआ। क्या बातें कर रही हूँ? अरे वो लड़की थाने से पकड़ी गई है। मैंने उसे किसी ऊंची जगह से गिरते हुए देखा है। किसी सही? दुआ को। कैसे घर पे लड़की आ गई हमारे घर में? कैसी बातें कर रही हो तुम, और तुम्हें ये बताया किसने? यकीनन आपने कोई ख्वाब देखा है। इसे मुझे दुआ की खैरियत मालूम करने से कॉल करो, पूछो वो कैसी है। दुआ ऐसी नहीं है। दुआ फोन में रखिएगा, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे सिर्फ 5 मिनट बात करनी है। मुझे बात करनी, मुझे आपसे बात करनी प्लीज। क्या बात करनी है आपको? क्या कोई शरीफ आदमी किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो अपनी शादी वाली रात किसी और के साथ भाग गई हो? मेरा आपसे या आपकी बदकिरदार बहन से अब कोई ताल्लुक नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी बहन को अपना लूं। मैं किसी गरीब लड़की को अपना लूंगा, लेकिन किसी बदकिरदार लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको नहीं जानता हूं। सुल्तान मेरा यकीन करे, मैं नहीं भागी थी। प्लीज मेरा यकीन करे सुल्तान। आप तो मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अपनी बहन को फोन दे। आप अपनी बहन को समझा दो कि मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। जिसके साथ शादी वाली रात भाग गई थी ना, अब जाए उसी के पास। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाओगे। तुम जैसा घटिया शख्स मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। चिल्लाओ मत। यहाँ मेरी एक आवाज पर मेरे गार्ड्स तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर फेंक देंगे। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ टाइम पास करने के लायक होती हैं। एक बार ये गलती करके तुम इसका खमियाजा भुगत चुकी हो। अगर तुमने ये गलती दोहराई, तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा मैं। चलो निकलो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे अब दुआ को तो दुआ के अब्बा ने थाने में ही छोड़ दिया है, और दुआ इतनी रोती रही और अपने अब्बा को मनाने की उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन असलम साहब ने तो उसे अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर दिया है, जिसके बाद पुलिस वाले दोबारा दुआ को जेल में बंद कर देते हैं और दुआ काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। दूसरी तरफ अब फराज की शादी हो चुकी है और वो फ़िज़ा के पास कमरे में आ ही जाता है और उसे कहता है, मुझे इस बात का यकीन था कि मेरे घर वाले मेरे लिए ऐसी लड़की लेकर आएंगे जिसमें बहुत हया होगी, जो किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी, और वैसा ही हुआ। तुम बहुत प्यारी लग रही हो और इस रूप में ना मेरे दिल में उतर गई हो। ये सारी बातें सुनकर फ़िज़ा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन अभी फ़िज़ा को तो पता ही नहीं है कि उसकी बहन जो लापता हो गई है और अभी वो थाने में बंद है, वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि इस फराज की वजह से ही हुआ है। फराज ने दुआ की ज़िंदगी बर्बाद की है। दूसरी तरफ असलम साहब अपने घर पहुंच जाते हैं। ये देखकर फ़हमीदा बेगम कहती हैं, क्या हुआ है, आप दुआ को लेने गए थे ना, तो उसे आप साथ क्यों नहीं लाए? ये सुनकर असलम मियाँ कहेंगे, मर गई है वो हमारे लिए। फ़हमीदा बेगम दोबारा कहेंगी कि थाने से फ़ोन आया था ना, आप उसे लेने गए थे, साथ क्यों नहीं लेकर आए हैं? ये सुनकर असलम साहब कहेंगे, हाँ मैं गया था उसे लेने के लिए, लेकिन मैं उसे लेने के लिए नहीं गया था बल्कि देखने के लिए गया था, और मैंने देखा है कि वो आवारा औरतों के साथ थी और पकड़ी गई है। ये सुनकर तो फ़हमीदा बेगम को असलम साहब की बातों पर यकीन नहीं आता है और वो कहती हैं, आप जानते हैं कि हमारी बेटी दुआ ऐसी नहीं है, यकीनन वो किसी मुसीबत में फंस गई होगी,
آپ کو اسے گھر تو لانا چاہیے تھا تاکہ ہمیں پتہ تو چل پاتا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر اسلم صاحب کہیں کہ آج سے دعا کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا، اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، اور اگر کسی نے دعا کو اس گھر میں واپس لانا چاہا نا تو میں اسے بھی گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یہ سن کر تو اب فہمیدہ بیگم کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی سے کہیں کہ بیٹا ہم اب کیا کریں گے، دعا کو کیسے گھر لائیں گے، تمہارے ابا تو تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر دعا کی چھوٹی بہن کہی کہ ابا کو آپ کو منانا ہوگا، نہیں تو دعا آپ ہی کہاں جائیں گی، وہ کہاں رہیں گی۔ دوسری طرف نوشیروہ بھی ہاسپٹل میں دعا کے لیے پریشان تھا اور وہ سو رہا تھا۔ اتنے میں وہ خواب دیکھتے دیکھتے اٹھ جاتا ہے اور زور سے چلاتا ہے اور کہتا ہے دعا۔ اتنے میں جعفر بھی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور وہ نوشیروہ کے پاس آ کر کہے گا سائیں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ تو نوشیروہ کہے گا کہ میں نے اسے کسی اونچی جگہ سے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر جعفر کہے گا کیسے سائیں؟ یہ سن کر نوشیروہ کہتا ہے دعا کو۔ جعفر کہتا ہے یقیناً آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ یہ سن کر نوشیروہ کہتا ہے مجھے دعا کی خیریت معلوم کرنی ہے، اسے کال کرو اور پوچھو وہ کیسی ہے۔ یہ سن کر جعفر کہے گا آپ جانتے تو ہیں دعا بی بی کے پاس فون ہی نہیں ہے تو میں انہیں کیسے کال کر سکتا ہوں۔ نوشیروہ کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کسی کو بھیجو اور پتہ لگواؤ کہ دعا کیسی ہے اور وہ ٹھیک ہے یا نہیں، مجھے لگ رہا ہے دعا کسی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ دوسری طرف کوثر بیگم تو فضا کے پاس پہنچ ہی جاتی ہیں اور کہتی ہیں کل جب ہم تمہارے گھر والوں سے پوچھ رہے تھے تو تم لوگوں نے ڈرامہ کیا کہ تمہاری بہن کی طبیعت خراب ہے۔ طبیعت خراب نہیں تھی اس کی، بلکہ وہ کسی کے ساتھ نکل گئی تھی۔ یا اللہ کیسے لوگوں سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے، قسمت پھوٹ گئی ہے ہماری، کیسے گھر سے ہمارے گھر میں لڑکی آ گئی ہے۔ یہ سن کر فراز کے ابو کہیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، اور یہ سب کچھ تمہیں بتایا کس نے ہے؟ کوثر بیگم کہیں کہ میں کیسی بات کر رہی ہوں، میں کیا بات کر رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے وہ لڑکی تھانے سے پکڑی گئی ہے۔ یہ سن کر تو اب فضا بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دعا تھانے میں کیوں ہے، جس کے بعد وہ کہے گی کہ دعا ایسی نہیں ہے۔ دعا کا نام سنتے ہی فراز کہتا ہے دعا؟ یہ سن کر کوثر بیگم کہیں کہ تم کیا دعا کو جانتے ہو؟ یہ سن کر فراز فوراً اپنا رویہ چینج کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں مجھے کیا پتہ دعا کون ہے ویسے یہ دعا؟ یہ سن کر کوثر بیگم کہیں کہ دعا اس کی چھوٹی بہن ہے اور وہ شادی والے دن آئی بھی نہیں تھی، ہمیں اس کے گھر والوں نے کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن طبیعت تھوڑی نہ خراب تھی، وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور پھر پولیس اسٹیشن میں ابھی اس وقت وہ قید ہے۔ جس کے بعد وہ فراز سے کہیں کہ اب میں فضا کو اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے فراز بیٹا تم اس فضا کو طلاق دے دو۔ لیکن فراز نہیں چاہتا ہے کہ وہ فضا کو طلاق دے کیونکہ وہ فضا کے ذریعے دعا کے قریب ہونا چاہے گا۔ دوسری طرف نوشیروہ نے جب سے جعفر سے کہا ہے کہ دعا کے بارے میں پتہ کرواؤ تو جعفر تو یونیورسٹی میں ہی پتہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر دعا کدھر ہے۔ جس کے بعد یونیورسٹی سے دعا کی دوستوں نے بتائی کہ آخری دفعہ ہم نے فراز کے ساتھ اس کا رابطہ دیکھا تھا، جس کے بعد وہ پارلر سے کہیں غائب ہو گئی، جس کے بعد وہ کہاں گئی یہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ جس کے بعد جعفر ساری معلومات فراز کے بارے میں نوشیروہ کو بتائے گا، جس کے بعد نوشیروہ فراز کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے اور وہ دعا کے بارے میں فراز سے پوچھے گا۔ فراز تو نوشیروہ کو دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور فراز کہے گا کہ میں تو دعا کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ سن کر نوشیروہ کہے گا اپنی بکواس بند کرو اور جھوٹ کسی اور کے سامنے بولنا، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ دعا تمہارے ساتھ ہی گئی تھی، جس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ اتنے میں جعفر آ کر
नौशेरवा को बताएगा कि दुआ बीबी का पता चल गया है, वो थाने में हैं। ये सुनकर नौशेरवा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फराज को उधर ही छोड़ देता है, जिसके बाद वो जाफ़र से कहेगा कि फ़ौरन दुआ बीबी को थाने से छुड़वाओ ताकि वो अपने घर जा सकें। जिसके बाद दुआ को थाने से छोड़ दिया जाता है और फिर दुआ अपने घर जाने लगती है। लेकिन जब वो अपनी गली में पहुंचती है तो लोग तो उसके बारे में बातें कर रहे थे और कह रहे थे, पता है ये लड़की घर से भाग गई थी। जिस दिन इसकी बहन की शादी थी ना, तो ये पार्लर से किसी लड़के के साथ भाग गई थी और फिर ये आवारा औरतों के साथ पकड़ी गई। अल्लाह माफ़ करे, कहाँ से ऐसे लोग हमारे महल्ले में आ गए हैं। इन लोगों को तो हमें इस महल्ले से निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर में भी ऐसा ना हो जाए कहीं। जिसके बाद जब दुआ अपने घर के दरवाज़े पर पहुंचेगी तो उसके अब्बा दरवाज़ा खोल देंगे और वो कहेंगे, मैंने तुम्हें कहा था ना दुआ, तुम हमारे लिए मर गई हो, तो अब यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। दुआ कहेगी, अब्बा आप मेरी बात तो सुने, आप जैसा समझ रहे हैं ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि क्या हुआ था। ये सुनकर दुआ के अब्बू कहते हैं, दुआ अब सुनने और कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तुमने हमारी इज़्ज़त खाक में मिला दी है, हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं, इसलिए इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दुआ रोए धोएगी और अपने अब्बा से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी। दुआ की अम्मी और दुआ की बहन भी यही कहेंगी कि दुआ को अंदर आने दें, लेकिन असलम साहब तो किसी की एक बात नहीं सुनेंगे और वो धक्का देकर दुआ को घर से बाहर निकाल देंगे। जिसके बाद दुआ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो मुसलसल रो रही थी। तो नाज़रीन, आपको क्या लग रहा है, अब दुआ कहाँ जाएगी? क्या नौशेरवा दुआ की मदद करने के लिए आएगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दूसरी तरफ उस्मान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि शेख अदाबाली जो हैं वो मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि जो सोफ़िया का आका था, जिसको वो लोग आका यानीस कहते थे, उसने शेख अदाबाली को अपने जाल में फंसा लिया था। उसने कहा था शेख अदाबाली को कि मैं उस्मान लेकर आऊँगा और तुम वो कीमती ख़जाना लेकर आओगे जो बाला और गोंजा ने मिलकर उनके किले के अंदर से चोरी किया था। इस वजह से वो अपना ख़जाना वापस लेना चाहते थे। लेकिन जब उस्मान साहब को ये पता चला कि शेख अदाबाली को वो संदूक वापस करने चले गए हैं और वो मुक़द्दस अमानतें भी सारी वापस आका यानीस के हवाले कर देंगे, तो ये बात उस्मान साहब को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी। इसलिए उस्मान साहब ने फैसला कर लिया था कि अब वो कुछ न कुछ करेंगे। और दूसरी तरफ बाला कह रही थी सलजान से, क्या उस्मान साहब की कोई ख़बर नहीं है? सलजान कहती है, नहीं बेटी, अभी तक कोई ख़बर नहीं आई है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे वही जादूगरनी ही है जिसका नाम सोफ़िया है। कुलो जायसर के शैतान हमारे साथ खेल रहे हैं। बाला कहती है, उन्हें नहीं पता कि मसला शैतान का नहीं बल्कि नस्लों का है। काश हम उनका किला उनके सरों पर गिरा सकें। एक बार उस्मान साहब वापस तो आ जाएं बस ज़रा, फिर उसकी भी बारी आएगी। पर सलजान कहती है, मेरा उस्मान
کس حالت میں ہے یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ عثمان کی حفاظت کرے، وہ ہمارے قبیلے کا مستقبل ہے۔ عثمان ہمارا بہادر سپاہی ہے۔ عثمان نے ایک سلطنت قائم کرنی ہے۔ اتنے میں بالا کہتی ہے، عثمان صاحب کی خبر سن کر میرے والد نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں تشریف لائی ہوں۔ سلجان والدہ، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سلجان خاتون بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں، جیتی رہو بیٹی، جیتی رہو۔ اتنے میں کائی قبیلے کا مرکزی خیمہ جو تھا اس کا دروازہ کھل پڑتا ہے اور وہاں آئی گل اور اس کی ماں زہرا پہنچ گئی تھی اور وہ دونوں غصے میں دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر زہرا کہتی ہے، آپ لوگوں نے بہت باتیں کر لی ہیں، کیا اس قبیلے میں سردار کی بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ شاید اسی کو دھوڑا معیار کہتے ہیں۔ ناپسندیدہ شخص آپ کا پسندیدہ بن گیا۔ یہ سن کر سلجان اور بالا غصے میں آ جاتی ہیں۔ دوسری طرف عثمان قید تھا اور وہ اللہ سے مدد کی دعا مانگ رہا تھا اور اتنے میں عثمان جان لگا کر ہتھکڑیاں کھولنے لگتا ہے۔ اتنے میں اللہ کی مدد سے عثمان وہ رسیاں توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان کے سپاہی بھی خوش ہو جاتے ہیں اور عثمان بھی خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنا مکہ دکھاتا ہے۔ اتنے میں عثمان کا ایک سپاہی عثمان صاحب سے کہتا ہے، عثمان صاحب کوئی آ رہا ہے۔ عثمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان ڈرامہ کرتا ہے اور دوبارہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ وہ قید ہوا ہے اور وہ سونے لگتا ہے۔ اتنے میں وہاں وہ جو آدمی پہنچ گیا تھا اور وہ پانی پینے لگتا ہے۔ پھر وہ عثمان کی طرف دیکھتا ہے تو عثمان اپنا سر نیچے کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ آدمی عثمان صاحب کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، پہلی بار کسی شیر کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں میں۔ یہ سنتے ہی عثمان صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کی گردن دبوچ کر اسے ادھر ہی بے ہوش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان اپنے ایک ہاتھ کی مدد سے جس سے وہ آزاد ہوا تھا دوسرے ہاتھ کی ہتھکڑیاں کھول دیتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں آئی گل، زہرا، سلجان اور بالا خاتون ادھر ہی موجود تھیں۔ سلجان کہہ رہی تھی، دندار صاحب کے نائب بننے کے بعد تم بہت ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ زہرا کہتی ہے، دندار اب کائی قبیلے کا سردار ہے اور میں ان کی بیوی ہوں۔ میں خاتون اول ہوں اور جو بھی بے قابو ہوگا میں اسے قابو میں رکھنا جانتی ہوں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ سلجان کہتی ہے، اچھا تو یہ بات ہے، تو پھر ہم تمہاری بیٹی سے ہی شروع کر لیتے ہیں، قبیلے کی خاتون اول۔ یہ سنتے ہی آئی گل غصے میں آ جاتی ہے اور اپنا خنجر نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بالا اسے روک لیتی ہے۔ پھر زہرا کہتی ہے، دندار صاحب نہیں چاہتے کہ شیخ صاحب یا ان کی بیٹی اس قبیلے میں رہے، ہمیں سردار کا حکم ماننا پڑے گا، روایات یہی کہتی ہیں۔ یہ سن کر سلجان خاتون کہتی ہیں، واہ 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 زہرا واہ، اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ تم مجھے روایت سکھانے بیٹھ گئی ہو زہرا۔ اگر تم جیسی عورت سلجان کو روایات سکھائے گی تو تمہاری جیسی خاتون پر افسوس ہی آ رہا ہے مجھے، اور اگر تم نے
میری بیٹی کو کوئی بھی نقصان پہنچایا تو میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں، اور میں نے تمہاری بیٹی کی ہر برائی پر پردہ ڈالا۔ اب جاؤ اپنی ماں کے ساتھ اور جا کر سوچو کہ تمہاری تائی نے تمہارا کتنا خیال رکھا، اور یہ بھی جان لو کہ بالا خاتون میری مہمان ہیں، اسے یہاں خوش آمدید کہتی ہوں میں۔ سردار کی بیوی تو ایک طرف، سردار اگر خود آ کر بھی مجھے اس کو نکالنے کا حکم دے تو وہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ اور یہ بات تم ذہن نشین کر لو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، اور اگر تمہارا سردار کو یہ بات پسند نہیں آتی تو جا کر اسے بتا دو، جو کر سکتا ہے وہ کر لے۔ زہرا کہتی ہے ایسا ہی ہوگا خاتون، اب جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہی ہوں گی۔ یہ سن کر سلجان تھوڑی غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے زہرا بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، خیمہ چھوڑو اور جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہاری بیٹی اور تمہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالوں۔ مجھے مزید غصہ مت دلاؤ، ادب و آداب کے ساتھ اس خیمے سے رخصت ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر زہرا ڈر جاتی ہے اور بالا بھی اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ زہرا جو تھی وہ آئی گل کو چلنے کا اشارہ کرتی ہے، اور آئی گل بالا کو غصے سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس وقت عثمان صاحب کی بالا خاتون سے شادی نہیں ہوئی تھی، اور آئی گل بھی عثمان صاحب سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور یہی لڑائی ان دونوں کے درمیان تھی۔ پھر آئی گل اور زہرا وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو آزاد کروانے لگتے ہیں کیونکہ وہ آزاد ہو گئے تھے، اور وہ اپنے باقی ساتھیوں کو اور اپنے بھائیوں کو آزاد کروا رہے تھے۔ اتنے میں کچھ سپاہیوں کو شک ہو جاتا ہے اور وہ اندر آ جاتے ہیں، تو عثمان صاحب اور ان کے ساتھی فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں اور بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں باہر جو سلوڈور کے آدمی تھے انہیں بھی شک ہوتا ہے کہ اندر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو وہ بہت سارے سپاہی تھے، پھر وہ بھی اندر کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ اندر عثمان اور اس کے ساتھی جا رہے تھے کہ اتنے میں انہیں لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ دوسری طرف وہ آقا یانیس جو تھا وہ کولوجائسر قلعے میں پہنچ چکا تھا، اور وہ تستن کی دعوت پر وہاں آیا تھا، اور وہ کہتا ہے بہت اچھے تستن، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی، تم تو ایک زمانے میں یہاں پادری ہویا کرتے تھے نا، مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر دوبارہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو تستن کہتا ہے جب تک تم ہماری زمینوں پر آباد ہو تب تک تم ہمیں ہر روز دیکھتے رہو گے۔ یانیس کہتا ہے خزانہ کہاں ہے؟ تو تستن کہتا ہے جسے تم خزانہ کہتے ہو وہ ہمارے ہر آدمی کے دل میں موجود ہے یانیس۔ صوفیہ حیرانگی کا اظہار کرتی ہے کہ وہ خزانہ ہر کے دل میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تستن کہتا ہے لیکن تعجب کی بات ہے کہ تم اس خزانے کو ڈھونڈ رہے ہو جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہے۔ یہ سن کر آقا یانیس اس کی طرف آنے لگتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو پیچھے کر کر تستن کے پاس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے ادب علی کو عثمان چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ سن کر تستن کہتا ہے میرے شیخ نے کہا ہے تمہیں جو بھی چاہیے وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں یانیس۔ اتنے میں وہ کالانوس جو تھا وہ بول پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے ادب علی کہاں ہے آخر؟ یہ سن کر تستن کہتا ہے وہ تمہارا اکچل جگہ پر انتظار کر رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے عثمان صاحب کو صحیح سلامت وہاں نہیں دیکھا
تو وہ خزانہ وہاں نہیں لائیں گے۔ یہ سن کر یانیس کہتا ہے جاؤ اپنے سپاہی کو، اور کہتا ہے عثمان صاحب کو اس جگہ لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر صوفیہ تھوڑی سی گھبرا جاتی ہے، اور اسے ڈر تھا کیونکہ اس نے گندوز اور بمسی صاحب جب آئے تھے انہیں کہا تھا کہ ہم نے تو عثمان صاحب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ یہ سب اسی کی چال تھی، اور اسی نے ہی عثمان صاحب کو پکڑوا لیا تھا تاکہ وہ عثمان صاحب سے اپنا انتقام لے سکے، کیونکہ یہ عثمان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اور اس کی عثمان سے کافی پرانی لڑائی تھی۔ پھر یانیس کہتا ہے تو عثمان صاحب جہاں بھی جا رہے ہیں عثمان کو وہاں لے جاؤ، وہاں میں ادابالی کا انتظار کروں گا، اور اگر یہ ایک جال ہوا تو عثمان اور ادابالی دونوں مارے جائیں گے۔ یہ سن کر توستن ہنسنے لگتا ہے، اور یانیس بھی ہنس رہا تھا۔ دوسری طرف وہی منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان صاحب اور ان کے ساتھی قید تھے۔ اتنے میں سلور ڈور کے آدمی آ جاتے ہیں اور عثمان اور اس کے ساتھی بڑی بہادری سے ان کا سامنا کرتے ہیں اور ایک ایک کر انہیں نیچے گرانے لگتے ہیں، اور مسلسل عثمان کے سپاہی انہیں ایک ایک کر ڈھیر کر رہے تھے۔ اتنے میں کچھ مزید آدمی آ جاتے ہیں جو بطول جو تھا دندار کا بیٹا، اس کا جو مالک تھا اس کے آدمی تھے، اور انہوں نے بھی یہی حکم دیا تھا بطول نے کہ ہر قیمت پر عثمان کو مارنا ہے، عثمان کو بچنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ تمہیں بھی مار دے گا اور وہ مجھے بھی چین سے رہنے نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے دندار کے بیٹے بطول نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس آدمی کے ذریعے عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو مروا دے گا۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے تو آج ہماری پھر سے ملاقات ہو گئی عثمان۔ عثمان صاحب کے سپاہی اسے حیرانگی سے دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ باران نے اسے ایک سپاہی کے حوالے کیا تھا، اور یہ وہاں سے بھاگ کر آ کیسے گیا۔ وہ لوگ تو یہی سوچ رہے تھے یہ تو بندھا ہوا تھا، وہ کھلا ہوا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے آخر۔ پھر ایک سپاہی کہتا ہے تم نے ہمیں جال میں پھنسایا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے جیسے ہی میرے پیچھے جو لوگ آ رہے تھے تم لوگوں نے انہیں مارا تھا، میں ایسے ہی ماروں گا تم لوگوں کو۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کان توڑا لی کا، تم جیسے بزدل کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی ہنسنے لگتا ہے اور پھر عثمان کو جواب دیتا ہے اور پھر کہتا ہے دندار کا احمق بیٹا بطول، وہ تمہارا سر چاہتا ہے۔ یہ سن کر عثمان حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بطول؟ عثمان صاحب کے سپاہی بھی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ بطول دندار کا سگا بیٹا تھا اور عثمان کا چچا زاد بھائی تھا۔ پھر عثمان صاحب اس آدمی سے کہتے ہیں میں نہ صرف تمہیں ماروں گا بلکہ تمہارے پالتوؤں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا، اور تمہارے پالتو بھی مجھ سے خوف زدہ ہیں، جاؤ تو تم خود بھی دیکھ سکتے ہو۔ اتنے میں وہ آدمی کہتا ہے تمہیں مار کر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ عثمان صاحب اور ان کے سپاہی بھی بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے اور ایک ایک کر انہیں نیچے گرا رہے تھے، لیکن اس کے آدمی بہت زیادہ تھے تعداد میں۔ اتنے میں دندار کا بیٹا بطول وہاں آ جاتا ہے اور وہ تیر مار کر عثمان کی جان بچا لیتا ہے تاکہ وہ ایسا ظاہر کر سکے کہ وہ عثمان کا ساتھی ہے، لیکن اصل میں یہی فساد کی جڑ تھا اور یہی عثمان کا دشمن تھا۔ عثمان بطول کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اسے ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ پھر عثمان اور اس کے ساتھی باقی آدمیوں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بطول بھی 2 آدمیوں کو تیر مار کر گرا دیتا ہے، اور اس طرح وہ بطول عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کی جان بچا لیتا ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں
बमसी साहब समसा चाउश। दरअसल उनकी आवाज़ें आ रही थीं बाहर से और वो कह रहे थे, किसी को नहीं छोड़ना, किसी जालिम को भी बचना नहीं चाहिए। फिर उस्मान और उसके सिपाही हक है अल्लाह, सच है वल्लाह का नारा लगा देते हैं और फिर वो हमला कर देते हैं। और बतूल उनकी बहुत ज़्यादा मदद करता है क्योंकि बतूल उस्मान पर एतमाद का इज़हार कर रहा था और उस्मान को अपने एतमाद में ले रहा था। लेकिन यही फ़साद की जड़ था और यही उस्मान का बदतरीन दुश्मन था। इसके बाद बतूल उस्मान के पास पहुंच जाता है। उस्मान उसे देखकर खुश हो रहा था। फिर एक सिपाही कहता है, बतूल अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें वो कम है। तुम सही वक्त पर पहुंच गए मेरे भाई, तुम सही वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो ये जालिम हमें मार ही डालते ना। बतूल कहता है, शुक्रिया। उस्मान साहब पूछते हैं, तुम आखिर यहाँ कैसे पहुँच गए? फिर उस्मान कहता है, मैंने इस बेवकूफ़ उस्मान का जो चचा भाई था बतूल, वो कहता है कि मैंने इस गलीस को अपने जाल में फंसाया और इसे यहाँ तक ले आया। कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। उस्मान उससे हाथ मिला लेता है। इसके बाद बतूल उसे कहता है, उस्मान साहब माफ़ किया मैंने आपको भाई। ये कहकर वो दोनों गले मिलते हैं। फिर उस्मान के सिपाही भी कहते हैं, बहुत शुक्रिया बतूल भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। इतने में गुंदुस, समसा चाउश और बमसी साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और गुंदुस अपने भाई को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, उस्मान अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई कि तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर समसा चाउश भी बमसी और उस्मान साहब से गले मिलता है और वो बहुत ज़्यादा खुश था। इसके बाद बमसी उस्मान की तरफ बढ़ता है और वो उस्मान को पकड़ लेता है और कहता है, बेटा, ये कहकर वो गले मिल लेते हैं। फिर बमसी अपने साथी सिपाहियों से भी गले मिल रहा था और वो बहुत ज़्यादा आबदीदा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि अर्तग़ुल साहब की तबीयत ख़राब है। इतने में उस्मान के सिपाही की तबीयत ख़राब हो गई थी, जो ज़ख्मी हालत में था और वो खांसने लगता है। उस्मान उसे देखकर कहता है, बुआज। फिर उस्मान साहब कहते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसे देखो ज़रा, इस हमारे बेचारे को क्या हो गया है। कौन इसका दुश्मन था जिसने इसको इतना नुकसान पहुंचा दिया। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल हो जाता है तो उस्मान साहब उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उस्मान साहब ने पहली दफ़ा उस्मान में पहली दफ़ा देखा था अब्दुर्रहमान को। अब्दुर्रहमान कहता है, उस्मान साहब कहते हैं, अब्दुर्रहमान गाज़ी। उस्मान बहुत ज़्यादा खुश हो गया था लेकिन गुंदुस दुखी दिखाई दे रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसके बाबा की तबीयत ख़राब है। इतने में अब्दुर्रहमान का हाथ चूमता है उस्मान और उनसे हाथ मिलाता है और फिर अब्दुर्रहमान उस्मान साहब से गले मिलता है और कहता है, उस्मान मेरे बच्चे। उस्मान उनसे गले मिलकर आबदीदा हो गया था। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि बाबा वापस आ गए। ये सुनकर अब्दुर्रहमान थोड़ा दुखी हो गया था क्योंकि अर्तग़ुल साहब वापस नहीं आए थे। फिर उस्मान दाखिली दरवाज़े पर देखने लगता है लेकिन वहाँ से कोई आ ही नहीं रहा था। ये देखकर उस्मान बहुत ज़्यादा परेशान